الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن یا قبضہ رکھ کر قرض لے لو، اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے اور خدا سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہ گار ہوگا اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ اس آیت کریمہ میں اول تو رہن کا قانون بیان ہوا اور فرمایا کہ تم اگر کہیں سفر میں ہو اور کوئی کاتب معاملہ لکھنے والا نہ ملے تو جس کے ذمے قرض ہو وہ دوسرے فریق کو اطمینان دلانے کے لیے بطور رہن کوئی چیز دے دے جس پر وہ قبضہ کر لے، اور اسے اطمینان ہو جائے کہ میرا حق واجب جو ہے وہ مارا نہیں جائے گا۔ سفر کی قید جو ہے اعتراضی نہیں ہے، گویا جو لوگ وطن میں ہوتے ہوئے بھی اطمینان کے لیے رہن رکھنے کا معاملہ کر لیں تو یہ بھی صحیح ہے۔ رہن رکھنے کے لیے چیز کا قبضے میں ہونا ضروری ہے، صرف یہ کام زبانی کلامی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کاتب بھی نہیں اور گواہ بھی نہیں اور رہن رکھنے کی بھی کوئی چیز نہیں، اور اس سب کے باوجود جس کا حق ہے وہ اس شخص پر بھروسہ کرتا ہے جس کو قرض دیا جا رہا ہے اور اسے قرض دے دیتا ہے، تو اس شخص پر جس نے قرض لیا ہے لازم ہے کہ وہ اس امانت کو مدت مقررہ کے مطابق ادا کر دے۔ وہ کسی نفس یا شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے کہ نہ سوچے کہ نہ تو کوئی گواہ ہے، نہ ہی لکھا گیا ہے، نہ ہی کوئی رہن کی چیز ہے، تو اگر میں مکر جاؤں تو کون پوچھے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کا گواہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ پیش ہونا ہے اور اس کے سامنے ذرے ذرے کا محاسبہ ہوگا۔ یہ بات اگر دل میں ہو تو کوئی کسی سے بے ایمانی نہ کرے۔ اس کے بعد بیان ہوا کہ گواہی کو مت چھپاؤ، جو کوئی گواہی چھپائے گا وہ دل کا گناہ گار ہوگا۔ گواہی کا چھپانا حرام ہے، لیکن گواہی دینے کے لیے اجرت لینا جائز نہیں، البتہ گواہ کی آمد و رفت کا کرایہ لیا جا سکتا ہے۔ اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ دوران سفر اگر دستاویز کی تیاری ممکن نہ ہو تو رہن رکھ کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے، اور اگر باہمی اعتماد کی صورت پیدا ہو جائے تو رہن کے بغیر بھی قرض کا لین دین کیا جا سکتا ہے، البتہ اس صورت میں مقروض کو چاہیے کہ وہ قرض کی ادائیگی میں گڑبڑ نہ کرے۔ گواہی کو چھپانا یا اس کی ادائیگی سے انکار کر دینا جائز نہیں۔ معاملات میں گڑبڑ کے باطنی اثرات دل پر مترتب ہوتے ہیں، اور یہ بہت اہم چیز ہے سمجھنے کے لیے کہ جسمانی اعضاء کی طرح بعض گناہ دل سے بھی ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے نیک اعمال اور گناہوں کا مرکز اور منبع حقیقت میں دل ہی ہے۔ ایمان و تقوی، خوف و خشیت، محبت و رجاء، عجز و انکسار، اس طرح سے کفر و شرک، نفاق و ریا، کبر و غرور اور بغض اور حسد، یہ سب دل ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے بہت کم لوگ ہیں جو دل کے گناہوں اور بیماریوں کا احساس بھی رکھتے ہیں اور ان کے علاج کی فکر بھی کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھے اور ہم کو اپنے معاملات میں بالکل عدل کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔